یہ غدیر کے اعلان سے پہلے آگے نکل جانے والوں کو واپس بلوانا اور پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کروانا پیغمبر کی سیرت بتا رہا ہے۔ دیکھیے ہم انسان ہیں، ہمارے ذہن آزاد ہے، ہماری سوچیں ہیں، ہماری فکریں ہیں، ہمارے ارد کا ماحول ہے، ہم کسی نظریے تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ تو اسلام نے فکر پہ پہرے نہیں بٹھائیں، فکر پہ پہرے نہیں بٹھائیں، اتنا زیادہ پہرے نہیں بٹھائے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آگے کہا کہ پیغمبر خدا میں تو ہلاک ہو گیا۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ کہا میں ہلاک ہو گیا۔ تو حضور نے کہا میں بتاؤں کیا ہوا ہے؟ کہا بتائیے۔ کہا تم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ زمین یا آسمان یا سورج یا چاند اس سب کو خدا نے بنایا ہے، تو تمہارے دماغ میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور خدا کو کس نے بنایا ہے؟ تو میں تو ہلاک ہو گیا۔ تو پیغمبر نے کہا نہیں، تم ہلاک نہیں ہوئے، تمہاری ہدایت کی منزلیں اور مضبوط ہو گئیں۔ کہا کیوں؟ کہا یہ سوال جب تمہارے ذہن میں آیا کہ خدا کو کس نے بنایا تو تم اسی شک میں الجھ کے نہیں رہ گئے، تم نے فوراً اپنے آپ کو مطمئن کیا کہ خدا مخلوق نہیں ہے، خدا بس خالق ہے، اس نے سب کو بنایا ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا ہے۔ اگر کوئی اور بنائے گا تو پھر وہ اس کا محتاج ہوگا۔ تو یہ تمہارا شک جو آیا ہے، اگر اس پہ رک جاتے تو ہلاک ہوتے، لیکن شک پیدا ہو کے پھر یقین تک واپس آئے تو یہ عین ہدایت ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عقائد و نظریات میں آدمی کو شکوک و شبہات پیدا ہونا یہ فطری بات ہے۔ ہم خدا کو علی میں دیکھیں گے لیکن نصیری کو دور کر کے، یعنی کمالات پروردگار کے مظاہر یہ ہیں، مظہر کمالات خدا یہ ہیں۔ علم خدا کی جھلکیاں یہاں دکھائی دیں گی، قدرت خدا کی جھلکیاں یہاں دکھائی دیں گی، کرم خدا کی جھلکیاں یہاں دکھائی دیں گی، لیکن یہ بندے ہیں، خدا نہیں ہیں۔ بس یہاں پہ رکے ہیں اگر تو یہ عین ایمان ہے۔ یا کوئی پیچھے چلا جاتا رہ جاتا ہے، صبح ہونے لگتا ہے اس کو علم غیب پہ بحثیں کرنے لگتا ہے، کہیں کہیں عصمت پہ بھی شبہ کرنے لگتا ہے کہ پیدائشی معصوم ہوتے ہیں، کہ جب ذمہ داری ملتی ہے تب معصوم ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، مجھے ان تفصیلات میں نہیں جانا۔ تو یہ انسان ہے، فکر ہے، یہ آگے بھی نکل جائے گا، یہ پیچھے بھی رہ جائے گا، مگر ایسے میں سیرت معصومین ہم سے کیا کہتی ہے؟ میرے عزیزوں، یہ فطری چیز ہے جو ہمیشہ رہی قوم میں اور علماء کے درمیان کتابوں میں علمی شکل میں ہمیشہ چلتی رہی، علمی گفتگو تھی، لیکن دشمن نے ہم کو آپس میں ٹکرا کے لڑا کے ایک دوسرے کا دشمن بنانے کے لیے اسے عوامی سطح پہ پہنچا دیا۔ اور اب آج ہماری شاعری میں، ہماری خطابت میں ہمارا بہت درد دل ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور امید ہے کہ آپ تک بات پہنچے گی۔ ہماری شاعری، ہماری خطابت، ہماری ذاکری، ہماری تحریریں، ہمارا سوشل میڈیا پر حاضری دینا، یہ سب ان بحثوں میں پڑھ کے ایک دوسرے کے خلاف محاذرائی کا ذریعہ بن گیا۔ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، ہم نے ایک دوسرے کا بائیکاٹ کر دیا، ہمارے رشتے ٹوٹنے لگے۔ ہم وہاں شادی نہیں کریں گے وہ مخصر ہے، ہم وہاں نہیں جائیں گے وہ غالی ہے۔ معصومین نے کس سیرت بتائی ہے؟ معصومین نے یہ تو ان کے ہیں جب تک کہ یہ غالی ہو چاہے مقصر، شیعہ ہے، مومن ہے، نہیں ہے شیعہ بہت اونچی کوالٹی کا نام ہے، محب اہل بیت ہے۔ تو پھر کچھ باتیں ہماری ان پر لازم ہو گئیں، میں محب اور ہوں، شیعہ ہوں، آپ محب اور شیعہ ہیں، ہزار نظریے الگ، لیکن ایک دوسرے سے بول چال نہیں بند کر سکتے۔ 3 دن سے زیادہ بول چال بند کرے تو آگے اپنی عبادتیں اپنے گھر لے جاؤ، اللہ کیا نہیں آنے والی، نہ تمہاری نماز، نہ روزہ، نہ مناتم، نہ مجلس۔ مومن کا کینہ دل میں رکھ کے کوئی دعا قبول ہونے والی نہیں۔ وہ مومن میرے خیال میں چاہے کہ مقصر ہو چاہے غالی ہو، مومن جب تک مومن ہے اس کے حق ہے میرے اوپر۔ میں ان سے رشتے نہیں توڑ سکتا، میں ان سے سلام دعا نہیں، میں ان پر الزام نہیں لگا سکتا، میں ان کی توہین نہیں کر سکتا، توہین نہیں کر سکتا، تکفیر تو دور کی بات۔ توہین یعنی اہانت کرنا اور تکفیر یعنی کافر بنانا۔ ہمیں معصومین نے سکھایا ہے جو تمہارے ارد گرد ہیں وہ اگر دائرے محب اہل بیت سے باہر ہیں تو انہیں اپنے عمل سے اس دائرے محبت میں کھینچ کے لاؤ۔ ہمیں معصومین نے یہ نہیں کہا ہے کہ جو اندر ہے انہیں باہر ڈھکیلو، انہوں نے کہا ہے کہ جو ہم تک نہیں پہنچے، میں اشاروں میں جو روایات ہے انہی کو کہہ رہا ہوں،
وہ عشائر، وہ قبائل، وہ مسلمان جو اہل بیت کے دامن سے وابستہ نہیں، فرمایا ان کو تحفے دو، ان کے جنازوں میں جاؤ، ان کی جماعتوں میں جاؤ، ان کے مریض کی عیادت کو جاؤ۔ اس کے بعد اس ہدایت کے بعد فرمایا جرو الینا کل مودہ، ایسے زندگی بسر کرو کہ جو ہماری محبت تک نہیں پہنچے وہ ہماری محبت کے حلقے میں آ جائیں۔ احسان ہے، احسان ہے، تنظیم